سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، خطبہ حاجہ کے بعد سورہ قاف کی ابتدائی آیات کو آپ نے سماعت فرمایا اور بعد اس کے سورہ واللیل کی ابتدائی آیات کو سنا، اور اسی حوالے سے جس عنوان کو ہم سنیں گے وہ ہے یوم الحساب اور محاسبہ۔ یوم الحساب یعنی وہ دن جب اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کا حساب لے گا، اور یہ حساب فردن فردن ہوگا، اکیلے اکیلے کا حساب لیا جائے گا۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر انسان اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا اور اپنا حساب دے گا۔ تو یہ یوم الحساب جہاں پر انسان اپنا حساب دے گا اللہ تعالیٰ کو اکیلے اکیلے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ وہ رشتہ جو ماں اور بچے کے درمیان ہے کہ ایک والدہ جو ہوتی ہے اپنے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے والی ہوتی ہے، مگر اس روز ایک ماں بھی اپنی اولاد کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، نہ اولاد اپنے والدین کے لیے اور والدہ کے لیے۔ بالکل نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ حتیٰ کہ انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام پلسرات کے اوپر جو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ جب وہ دہاڑے مار رہی ہوگی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام تک کہیں گے کہ اے میرے رب، میں تجھ سے آج کوئی سوال نہیں کرتا، لا اسألک الا نفسی،
سوائے اپنی جان کے آج مجھے بچا لے. تمام کے تمام انسان جب سفارش کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، آدم علیہ السلام کو اپنی فکر ہوگی. اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. اذهبوا الی نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. غرض یہ کہ ایسا ماحول ہوگا وہاں پر کہ کوئی کسی کو وہاں پر پوچھنے والا نہ ہوگا، اور ہر انسان اس وقت اپنے لیے مکلف ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اب اپنا حساب دے زندگی کا. وہ ہے یوم الحساب. محاسبے کا تعلق دنیا سے ہے، یہ آخرت کا معاملہ. محاسبہ کہ اس سے دنیا کے اندر انسان آج اپنا حساب لے لے، آج چنتن کرے، آج فکر کرے کہ وہ کر کیا رہا ہے. اور اس عنوان کے اوپر خلاصے کے طور پر عمر بن الخطاب کا وہ قول کہ لوگوں آج اپنا محاسبہ کر لو، آج اپنا حساب لے لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو یہ ہے ہمارا عنوان، یوم الحساب جو آخرت میں ہے، اس کے آنے سے پہلے آج انسان اپنا حساب لے لے. یوم الحساب اور محاسبہ. جس طریقے سے بقول شاعر صورت شمشیر دست قضا میں ہے وہ قوم، لیتی نہیں جو ہر زمانے میں اپنے عمل کا حساب. جو قومیں اپنے عمل کا جائزہ نہیں لیتی، اپنی تاریخ کا جائزہ نہیں لیتی اور جائزہ لے کر اپنی آج اصلاح نہیں کرتی، وہ اس طریقے سے زوال اور قضا کی حالت میں ہے دنیا کے اندر. جس طریقے سے ہاتھ کے اندر شمشیر ہوتی ہے، ایسے ہی قضا کے ہاتھ میں ہے، زوال کے ہاتھ میں ہے وہ قوم جو اپنا حساب نہیں لیتی. ایسے ہی وہ انسان آخرت میں گھاٹے اور نقصان سے دوچار ہوگا اگر وہ آج اپنا محاسبہ نہیں کرتا. اور صحابہ کرام کا، اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہمیشہ اپنا حساب لیتے رہتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے رہتے تھے. اس کی مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی. اس نسبت سے اس عنوان کے لیے جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ واللیل کی ابتدائی آیات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پے در پے قسمیں کھائیں. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور قسم ہے اس تخلیق کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی صورت میں کی، یا قسم ہے عورت اور مرد کی تخلیق کی. اگر آپ ان قسموں کو دیکھیں تو یہ ضدین ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. رات اس کی ضد دن ہے، مرد اس کی ضد عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان مختلف چیزوں کی، ضدین کی، اپوزٹ چیزوں کی قسمیں کھائیں، اور بطور شہادت کے ان کو لائے اللہ تبارک و تعالیٰ، بطور گواہ کے ان کو لائے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ گواہ ہے، یہ شاہد ہے رات اور اس کا چھا جانا، دن اور اس کا روشن ہو جانا. اور جیسے مرد اور عورت دونوں مختلف ہیں تو ان کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. رات ہے، اس کا نتیجہ اندھیرا، اس کے نتائج رات کے الگ ہیں. جو رات کے نتائج ہیں وہ دن کے نتائج نہیں ہیں، اور دن اس کے نتائج مختلف ہیں، اور جو نتائج دن کے ہیں وہ رات کے نہیں ہیں. اور مرد جیسا ہوتا ہے ویسی عورت نہیں، اور عورت جیسی ہوتی ہے ویسا مرد نہیں. دونوں کی تخلیق میں اختلاف ہے، نفسیات میں اختلاف ہے، بناوٹ میں اختلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر جس بات کے اوپر قسم کھائی وہ ہے ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں بھی الگ الگ ہیں، مختلف کوششیں ہیں تمہاری. جیسے رات اور دن اور اس کے نتائج الگ، ایسے ہی عورت اور مرد الگ، ایسے تم میں سے ہر انسان کی کوششیں، محنتیں، ایفرٹس، بھاگ دوڑ الگ الگ ہیں. لوگ الگ الگ لائن سے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اس نسبت سے یہاں پر لفظ عمل کا نہیں آیا کہ تمہارے عمل مختلف ہیں.
سعیکم، تمہاری صحیح، اور صحیح کے لیے جو صحیح تر انگریزی میں لفظ ہوگا وہ ایفرٹس، اور اردو میں ہوگا جد و جہد، محنت، مشقت. اور اس کے لیے بطور استدلال ہم ایک مثال سامنے رکھیں تو اس لفظ کا مفہوم واضح ہو جائے گا. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صحیح، اگرچہ کہ صحیح کے اندر عمل ہوتا ہے مگر صحیح اپنا ایک مختلف معنی رکھتا ہے، بالخصوص عربی زبان میں. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے کہا جب وہ جوان ہو گئے، ان کا جسم مضبوط ہو گیا، پٹھے مضبوط ہو گئے، اور اب ان کے والد بوڑھے ہو چکے ابراہیم علیہ السلام، تو جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو اس باپ کے لیے وہ سہارا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا جسم اب مضبوط ہو چکا ہے، وہ اس لائق ہو چکا ہے کہ کاروبار میں گھر کا بوجھ اٹھانے میں اپنے باپ کا، اپنے والد کا ساتھ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے فلما بلغ معه السعی، کہ جب اسماعیل علیہ السلام بھاگ دوڑ کے لائق ہو گئے اپنے والد کے ساتھ، ان کا جسم مضبوط ہو گیا، وہ بھاگ دوڑ مشقت کر سکتے، بچے نہیں رہے، ان کا جسم اب کمزور نہیں رہا. تو صحیح انسان جو کرتا ہے وہ تین چیزوں سے کرتا ہے. ایک ہے انسان کا دل، جس میں بہت سی چیزیں اس کو آرزو، خواہش اور ارادہ بن کر دل میں جنم لیتی ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے خیر اور بھلائی کا کام کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں، بہت سے لوگ بہت سے کام دھام چھوڑ کر ان کے دل میں ارادہ پیدا ہوا، صحیح کی، انہوں نے محنت کی دل سے، اور مسجد میں آ بیٹھے. بہت سے لوگ نہیں آئے، ان کی صحیح الگ ہے، ان کی صحیح الگ ہے. انہوں نے آنے کے لیے صبح سے منصوبہ بنایا، آج جمعہ ہے، غسل کیا، ساری تیاریاں کی، فکر کی، سوچا، تو گویا اپنے فکر سے، اپنے دماغ سے بھی صحیح کی، محنت کی، اور پھر اس کے بعد اس جسم کو مشقت دے کر وہ چل کر مسجد تک آئے. تو یہ تین طرح سے انسان کو صحیح کرنی ہوتی ہے. پھر اس کے تین پہلو اور ہیں. لہذا اس نسبت سے کوئی انسان یہ بھاگ دوڑ دل کی، فکر کی، جسم کی، دنیا کی طرف ہوتی ہے، اور کسی کی ہوتی ہے آخرت کے لیے. اب آئیے پھر وہی صحیح کا لفظ ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اس کا ارادہ آخرت کا ہے، مراد وہ آخرت کے اندر جنت چاہتا ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے، وہ آخرت میں اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا، پھر وہ صحیح کرتا ہے، محنت کرتا ہے جیسے اس کو محنت کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے. فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور پھر وہ مومن بھی ہے، ایمان والا بھی ہے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، 3 مرتبہ صحیح کا لفظ آیا اس آیت کے اندر. تو ہم ایسے لوگوں کی جد و جہد کو، محنتوں کو، جو انہوں نے فکر کے اعتبار سے کی، جو انہوں نے اپنے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات کے اعتبار سے جد و جہد کی، اور جو جسم سے جد و جہد کی، ہم ان کی صحیح کو، ان کی محنت کی قدر کریں گے. جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، صحیح کرتا ہے جیسے کرنی چاہیے، ہم ان کی صحیح کو، ان کی کوشش کی قدر کریں گے. اب جیسے کرنی چاہیے اس کے 4 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ وہ کوشش جیسے کرنی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت یعنی کتاب اللہ کے مطابق وہ صحیح ہو. وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا یعنی اللہ نے جیسے رہنمائیاں کی ہے اپنی کتاب میں، اس کے مطابق محنت ہو. ورنہ انسان کا ارادہ تو نیک ہے، صحیح غلط ہے، کوشش الگ ہے.
اس لیے کہ تصوف کی راہ سے جو گمراہی آئی، رہبانیت کی راہ سے جو گمراہی آئی، اس کے اندر ارادہ نیک تھا، راستہ غلط تھا۔ جیسے کوشش کرنی چاہیے، یعنی کتاب اللہ نے جیسی رہنمائی کی ویسے صحیح، اور محمد رسول اللہ نے جو سنت اور اسوہ چھوڑا اس کے مطابق، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ صحیح ہونی چاہیے، اور جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے۔ اس لیے کہ دنیا میں ایک ایسا انسان بھی ہے کہ جس کا حساب، جن کا سب سے پہلے ہوگا، اللہ کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ایک شخص کو، جس کو اللہ نے مال و دولت سے سرفراز کیا تھا، اپنی نعمتوں کا اظہار کرے گا کہ دنیا میں نے تمہیں یہ مال و اسباب دیے تھے، تم نے کیا کیا؟ یوم الحساب اور محاسبہ، تم نے کیا کیا دنیا میں؟ اب حساب ہو رہا ہے۔ تم کو میں نے مال دولت سے نوازا تھا، کیا کر کے آئے؟ اس لیے آج اگر دنیا میں مال دولت ملا ہے تو اس سے پہلے کہ اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے، ادھر آج اس کا حساب کرو، کیا کیا اس کا؟ وہ کہے گا اللہ تیری راہ میں نے خرچ کیا، ہر اس مقام کے اوپر خرچ کیا جہاں پر تیرا حکم تھا، یہاں پر ہر اس مقام کے اوپر خرچ کیا جہاں پر تیری کتاب نے رہنمائی کی، تیرے نبی نے رہنمائی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کالا کذب کا، تو جھوٹا ہے، عمل تیرا کتاب کے مطابق، سنت کے مطابق، تب اس کے باوجود تو جھوٹا ہے، کالا کذب کا، تو نے یہ کیا ضرور، اس میں دو رائے نہیں، تو نے مال خرچ کیا، مگر کس لیے؟ ان یقال اجود، تاکہ لوگ تجھے سخی بولے، فقد کیلا، کہا جا چکا، وصالحہ سایہ، جیسے کوشش کرنی چاہیے، نیت جو دل میں ہوتی ہے اس کے اندر ریاکاری کے جذبات اٹھتے ہیں، اس سے ٹکرا کر، اس سے جد و جہد کر صرف اور صرف اللہ کے لیے صحیح کرنا، خالص نیت کے ساتھ، وصالحہ سایہ، سنت کے مطابق، اسوہ رسول کے مطابق، کتاب اللہ کے مطابق، نیت کی درستگی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم میں سے ہر انسان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا عمل آگے بھیجا ہے، اور پھر اللہ سے ڈرو۔ شروع میں تقویٰ آیا، بعد میں تقویٰ آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لو، انما الاعمال بالنیات، اور تم میں سے ہر انسان دیکھے کہ اس نے کون سا عمل آگے بھیجا ہے، واتقوا اللہ، پھر آگے بھی ڈرو، عمل کرنے سے پہلے ڈرو، عمل کے آخر میں بھی ڈرو جب عمل کر چکو۔ اور عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے اے اللہ، جو بھی میں نے خیر کا عمل کیا ہے، نیکی کا عمل کیا ہے، اس کو مجھے بھلا دے، مجھے وہ یاد نہ رہے، جس کو آپ کہتے نیکی کر اور دریا میں ڈال، وہ یاد نہ رہے، اس لیے کہ آپ نے کوئی نیکی کا عمل خالص نیت کے ساتھ میں کیا، مگر آپ کا وہ کریڈٹ، آپ کا وہ بیلنس جو آخرت کے لیے آپ نے چھوڑا ہے، شیطان کی نظر میں وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ بعد میں وہ دل کے اندر یہ خیال پیدا کرے گا تو کتنا سخی آدمی ہے، تیرے جیب میں بڑی مشکل سے 100 روپیہ تھا، مگر تو نے اس ضرورت مند کو دے دیا، اس کا اظہار کر دیا کسی کے سامنے۔ اب شروع میں تو نیت اچھی تھی، آخر کے اندر نیت خراب ہو گئی، اس عمل کو برباد کر دیا، دودھ کے اندر نمک ڈال دیا، دودھ کے اندر نیمو نچوڑ دیا، دودھ خراب ہو گیا۔ اس اعتبار سے یہاں پر جو لوگ آخرت کا ارادہ رکھے، اس کے لیے صحیح کرے، جیسے کرنی چاہیے، اس کے لیے کتاب کے مطابق، سنت رسول اللہ کے مطابق، خالص نیت کے ساتھ، جنت کے حصول اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے علاوہ وصالحہ سایہ میں جو چوتھا مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی بچے سے ہم پوچھے بیٹا اس سال تم 10ویں جماعت میں کتنے % مارکس لاؤ گے؟ 90%۔ اب وہ کہتا ہے کہ 90% کا میرا ارادہ ہے، لاؤں گا میں،
آپ نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 1 مہینے سے اس کو آبزرو کر رہے ہیں، پھر آپ نے پوچھا 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، بیٹا کیا پرسنٹیج لانے کا ارادہ؟ کہا 90%. کہا بیٹا 90% کا ارادہ تو ہے، مگر تمہاری جدوجہد 90% والی نہیں دکھائی دے رہی ہے. وسعها سعيها، ارادے بہت ہیں مگر کوشش اس کے اعتبار سے دکھائی نہیں دے رہی ہے. وسعها سعيها. پھر وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوششوں کو ہم ضائع نہیں کرتے. اس نسبت سے کوئی دنیا کے اندر صرف کوشش کرتا ہے اور صرف اس کی ساری صحیح محنت بھاگ دوڑ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر حج کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ بہت سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں مگر وہاں جا کر صرف اور صرف دنیا کی دعا مانگتے ہیں. اللہ اتنا ہی دے گا جتنا مقدر میں ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور کچھ لوگوں کو صرف اور صرف دنیا چاہیے. اس کا ذکر اللہ نے سورہ کہف میں کیا. قل، اے نبی کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی تمام کوششیں، محنت اور یہاں بھی صحیح کا لفظ آیا، ضل سعیہم، ان کی تمام کے تمام کوششیں، محنت اور جد و جہد، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، صرف اور صرف دنیا کی زندگی کے لیے تھی. تو اللہ نے سورہ واللیل میں مختلف چیزوں کی، اس کے مختلف نتائج کی قسم کھائی اور پھر یہ کہا کہ تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں. کوئی صرف اور صرف دنیا کا بن کے رہ جاتا ہے اور کوئی آخرت کا بن کے رہتا ہے، اور اس طرح سے دونوں کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں. لہذا اس حوالے سے انسان آج اپنے عمل کا محاسبہ کرے کہ وہ عمل کر رہا ہے آخرت کے لیے، سنت کے مطابق کر رہا ہے، اللہ کی کتاب کی رہنمائی کے مطابق کر رہا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور ویسی کر رہا ہے جیسے کوشش وہ کرنی چاہیے. صحابہ کرام نے جب اسلام کو قبول کیا، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا، تو ان کی پہلے کی زندگی کا رنگ دیکھیے اور اسلام کے لانے کی بعد کی زندگی کا رنگ دیکھیے، کتنا فرق و تفاوت ہے. بس وہ آخرت کے طالب بن کر رہ گئے، اللہ کی رضا کے طالب بن کے رہے، اور ایسی محنت کی کہ اللہ نے دنیا کے اندر انہیں سند دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تمہاری محنت کامیاب ہو گئی اور دنیا میں انہیں سند ملی، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی. اس لحاظ سے اب آئیے اس عنوان کو ایک دوسرے پہلو کی طرف ہم لے جائیں. بات وہی ہے، یوم الحساب اور محاسبہ. کتاب القدر کے اندر یہ روایت ہے، راوی اس کے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے ایک سائل نے، سوال کرنے والے نے سوال پوچھا، ایعرف اہل الجنہ من اہل النار یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کیا جنتی پہلے سے طے ہے اور جہنمی پہلے سے طے ہے، لکھ دیے گئے ہیں؟ یعنی جتنے لوگ اس وقت اس شہر کے اندر ہیں، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اس سے پہلے کہ وہ جنت میں چلا جائے یا جہنم میں چلا جائے، اللہ نے اس کو قبل از وقت لکھ دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں نام، جنتی جہنمی پہلے سے لکھ دیے گئے. سوال لاجیکل تھا، منطقی سوال تھا. سائل نے سوال پر سوال کیا، اے اللہ کے نبی جب جنتی لکھ دیے گئے، جہنمی لکھ دیے گئے، تو پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کریں جب لکھ دیے گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم عمل کرو. کل یعمل لما خلق لہ، ہر عمل کرنے والا وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور یسر لہ، یا اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے جس چیز کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا؟ ایک انسان جنت کے لیے پیدا کیا گیا، ایک انسان جہنم کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ کو پہلے سے معلوم ہے یہ کیا کرے گا. اللہ نے جبر نہیں کیا، اللہ نے جبر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ کیا کرے گا.
جس طریقے سے ایک استاد، ایک ٹیچر، اس کا تجربہ، اس کا مشاہدہ، یہ سب علم ہے، وہ تمام بچوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ فرسٹ کلاس آئے گا. کیوں؟ آپ کو کیسے پہلے سے معلوم؟ علم، تجربہ، مشاہدہ. اللہ بکل شیء علیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کے تمام چیزوں کا علم ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرے گا، یہ کیا نہ کرے گا. اس نسبت سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم عمل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے وہ کام اللہ آسان کر دیتا ہے جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم اگر چاہو تو اس آیت کو پڑھو، سورہ واللیل کی آیت، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. پس جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور سچ بات کی تصدیق کی، ہم اس کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے آسانی کو، یعنی جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا، کنجوسی کی اور بے نیازی اختیار کی دین سے، اسلام سے، نماز سے، رسول کے راستے سے، اللہ کی کتاب سے بے نیازی اختیار کی، زبان سے نہیں بولا نہیں مجھے کیا دو نماز، ارے چھوڑو یہ بے نیازی ہے، بولتا نہیں ہے زبان سے، بے نیازی، چلو نماز، ارے چھوڑو، آؤ قرآن مجید کی اللہ اور اس کے رسول کی بات رہا ہے، ٹھیک، بے نیازی، مجھے ضرورت کیا ہے اس کی، زبان سے نہیں کہتا ضرورت نہیں ہے، اس کا عمل بتاتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ وہ کام ہے. تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تمہاری محنتیں مختلف ہیں، تمہاری بھاگ دوڑ مختلف ہے، چلو آؤ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، بڑی محنت سے لوگوں نے اس کو آراستہ کیا اس مجلس کو، آؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ لوگوں میں سے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کس لیے؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے اور اس کی درس و تدریس کے لیے، اس کے یہ انعامات ہیں. آؤ، نہیں مجھے بہت کام ہے، دوسرا کام ہے. وہ کام کون سا ہے؟ دنیا کا ہے. یہ کام کون سا ہے؟ تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، تمہاری محنتیں الگ الگ ہیں، تمہاری خواہشات الگ ہیں، تمہاری تمنائیں الگ الگ ہیں، اور اس اعتبار سے تمہاری محنتیں بھی الگ الگ. تو اللہ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ کام آسان کر دیتا ہے. اب اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے رحم مادر میں، وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، وہ بچہ بدبخت ہوگا یا خوش نصیب ہوگا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اب اس بدبخت ہوگا یا خوش نصیب ہوگا، اس حدیث کی، اس آیت کے لیے ایک حدیث کو پھر کتاب القدر میں بخاری میں ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، نبی نے فرمایا جب 4 مہینہ اور ایک روایت کے مطابق 4 مہینہ اور 10 دن، تو فرشتہ اللہ اس کے اوپر مقرر کرتا ہے، اس رحم کے اوپر ایک فرشتے کو، جب وہ نطفے کی صورت میں رحم مادر میں آ جاتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے اے ربی نطفتن، اے میرے رب یہ نطفہ ہوا، اے ربی علقتن، اے ربی مضغتن. جب 4 مہینے 10 دن گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جب اللہ اس کو دنیا میں لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو فرشتہ سوال پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے اے ربی ذکرن ام انثی، کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، شقی ام سعید، یہ جنتی ہوگا جہنمی ہوگا، ومر رزق ومل موت، اس کی رزق اور اس کی موت، ان میں سے کون سی جان کل کیا کمائے گی. سورہ لقمان کی آخری آیت میں اس کا علم کسی کو نہیں، عمل کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے. ومل موت، اور موت، اس کا علم کسی کو نہیں.
اور کل انسان عمل کے اعتبار سے کیا کمائے گا، روزی کے اعتبار سے کیا کمائے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اب ہم کل کیا کمانے والے ہیں، کل کیا عمل کرنے والے، ہم کو اس کا پتہ نہیں ہے، ہم کو اس کی خبر نہیں ہے۔ مگر جب 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو ہم نے صبح فجر کے بعد سے لے کر رات میں بستر میں سونے تک جب جاتے ہیں، اس کے دوران ہم نے کیا کیا ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ نکل کر آ گیا کہ یہ تھا ہماری تقدیر کا آج کے دن کا کچا چٹا۔ یوم الحساب اور محاسبہ، اس حساب کے دن سے پہلے آج جو تمہارے 24 گھنٹے کا حساب آیا ہے اس کا حساب کر لو، تم نے آج تمہیں کون سے عمل کے کرنے کی توفیق ملی ہے۔ تم عمل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جنت کے لیے پیدا کیا اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے، تو تمہارے لیے دغا بازی آسان ہے، چوری آسان ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے 20 سال ہو گیا کاٹا مارتے ہوئے اور یہ کاروبار کرتے ہیں، نہ بولے، اپنے آپ سے کہتا ہے 20 سال سے میں چیٹنگ کر رہا ہوں، آج تک میرا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکا۔ اللہ کے بندے، یہ تیرے نام اعمال کا پرنٹ آؤٹ ہے جو 20 سال سے نکل رہا ہے کہ تجھے حرام کی روزی کی توفیق میں آسانی ہو رہی ہے، تجھے کوئی پکڑ نہیں پا رہا ہے۔ اور بعضی دفعہ ایک نیک انسان ذرا سا غلط راہ پہ جاتا ہے، فوراً اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ نہیں، حساب کر لو، 24 گھنٹے کا پرنٹ آؤٹ باہر نکل رہا ہے، رات میں اپنا حساب کر لو، محاسبہ کر لو۔ کل کیا کمانے والے ہو نہیں معلوم، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب انسان اپنے عمل کا جائزہ لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل کے دن کے لیے اس کے لیے 2 طرح سے فائدے ہوتے ہیں منیمم۔ وہ کیا ہے؟ فجر کے بعد 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں ہر انسان کے اوپر، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اس وقت 2 فرشتے فجر کے بعد ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ عصر تک ڈیوٹی دیں گے۔ عصر میں 2 فرشتے آئیں گے، ان دونوں کا اجتماع ہوگا، 2 اور 2 4 فرشتوں کا۔ اس کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا، اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، کہ صبح میں قرآن مجید کا پڑھنا، تلاوت کرنا مشہود، یعنی گواہی موجود ہوتی ہے۔ وہ ڈیوٹی جن کی ختم ہو گئی ہے 2 فرشتے جو چلے گئے اللہ کے پاس فجر کے بعد، اور 2 آئے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، یہ عصر تک رہیں گے، اور عصر میں 2 فرشتے آئیں گے۔ یہ گواہی لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کئی اعمال کے اعتبار سے میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، تو وہ بندہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تیرا بندہ یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، تو اللہ کی طرف سے اس نیکی کے کام کرنے کے لیے اس کو پروموشن ملتا ہے۔ تو جب تم نیکی کے کاموں کو کرو گے تو اللہ نیکیوں کے کاموں کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور جب گناہ کے کام کرو گے تو اس کام کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، یہ تو ڈیلی کا معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال کے اندر آج جب میرے نام اعمال پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی انسان کو نیکیوں کے دروازے کھولتی ہے، اور بدی انسان کے لیے بدی کے دروازے کھولتی ہے۔ اس کے استدلال کے لیے ہم ایک روایت کو سامنے رکھتے ہیں جو مسلم شریف کے اندر ہے۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے، کمپلسری ہے، انیواریہ ہے کہ تم سچ بولو۔ علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ، چاہے جتنا نقصان ہو جائے سچ بولنے کی وجہ سے سچ بولو۔ ان الصدق یہدی الی البر، کیوں؟ اس لیے کہ سچائی انسان کو ایک قدم اور نیکیوں تک لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکیاں انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ ایاکم بالکذب، تم پر لازم ہے، انیواریہ ہے، کمپلسری ہے کہ جھوٹ سے بچو، چاہے جتنا فائدہ دکھائی دے رہا ہو، جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آج کے دور میں کاروبار جھوٹ کے بغیر کیسے چلے گا؟ لازماً بچو جھوٹ سے، انیواریہ ہے، کیونکہ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو فجور، بہت سے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک جھوٹ 100 جھوٹ کے دروازے کھولتا ہے، 100 جھوٹ اور دوسرے گناہ کے دروازے کھولتا ہے۔
جھوٹ گناہ کے دروازے کھولتا ہے، فجور کے دروازے کھولتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ فجور انسان کو بالآخر جہنم میں لے جاتا ہے. کتنا میکینزم ہے یہ تمام قرآن اور احادیث کی باتوں میں اور ہمارے عمل کے اندر. اور اسی طرح جو انسان انبیاء کے راستے کے اوپر، صحابہ کے راستے کے اوپر، سورہ صاد کے اندر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ فوراً یہ کیسے اپنا محاسبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے رجوع ہونے کی صفت کی تعریف کی کہ یہ بہترین رجوع کرنے والے میرے بندے تھے اپنے اعمال کا حساب کر کے. اور جب تک انسان دنیا میں اپنا محاسبہ نہ کرے اس کے لیے رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. جب تک کہ انسان اپنی غلطیوں کا حساب نہیں لے اس کو اصلاح کرنا ممکن نہیں ہوتا. لہذا اس کے ساتھ جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، محاسبے کے فوائد. اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میرے مقدر میں کیا لکھا ہے. صحابہ کرام ایک ایک بات پر غور کرتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کا دسترخوان ہے، اس کے اوپر نعمتیں بچھی ہیں اور سارے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رونے لگتے ہیں. وجہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ دنیا میں ہم کو مل گیا اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہیں. محاسبہ کہیں ایسا تو نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ محاسبے کے ذریعے سے انسان کو تقویٰ کے ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق ملتی ہے. لہذا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ایک دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے. سورہ رعد کی آیت کے اندر یہ دعا موجود ہے 30 اور 39 کے درمیان. اغلباً 39 نمبر آپ چیک کر لیجئے گا. بہت جامع دعا ہے. صحابہ کی بھی ایک دعا منقول ہے اور عمر بن الخطاب کی بھی. محاسبہ. اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو تھے خود اپنے آپ کو اپنی عدالت میں لے جاتے تھے. اے عمر تو وہی ہے نا، اس جگہ پر جایا کرتے تھے جہاں پر وہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اپنا محاسبہ لیتے تھے. عمر یہی وہ جگہ ہے جہاں پر تو بکریاں چرانے آیا کرتا تھا اور شام میں جب لوٹتا تھا تو ایک دو بکریاں گم ہو جاتی تھی. آج اللہ نے وہ جانور نہیں بلکہ اتنی بڑی انسانوں کی مخلوق کو تیرے ماتحت کر دیا ہے، اس کا حساب تجھے دینا ہے. اور کہا کرتے تھے کہ مملکت اسلامیہ کی سرحد کے اوپر بھی اگر کوئی جانور، کوئی کتا پیاس سے مرے گا تو مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. حساب سے پہلے آج اپنا حساب لے رہے ہیں. وہ عمر بن الخطاب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے تھے. محاسبے کا فائدہ، تقویٰ پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں، اسی کے ساتھ توبہ کی توفیق ملتی ہے اور اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق ملتی ہے. اور کیا پڑھا کرتے تھے؟ آنکھوں میں آنسو ہے، زبان پر دعا ہے، کیونکہ جانتے ہیں تقدیر کی کتاب کے اندر گناہ لکھ دیے گئے، تقدیر کی کتاب کے اندر جنتی اور جہنمی لکھ دیا گیا. تب دعا دیکھیے اس نسبت سے کیا ہے. اللہم ان کنت کتبت علی ذنبا او شکوۃ فمحوہ انک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب فاجعلنی سعادۃ ومغفرہ. اے میرے رب، اے میرے اللہ، تو نے مجھے اس تقدیر کی کتاب میں میرے مقدر میں کوئی گناہ لکھا ہے جس کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے وہ گناہ آسان کر دیا ہے. میرے مقدر میں کوئی گناہ لکھا ہے، اس کے اثرات لکھے ہیں، اے اللہ تو اس کو مٹا دے. اس لیے کہ تو جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور تیرے پاس ام الکتاب ہے اور مجھے اس کتاب میں خوش نصیب لکھ دے. یعنی اگر ہمارے پرنٹ آؤٹ کے اندر گناہ نکل کر آئے ہیں 24 گھنٹے کے بعد ہم نے حساب لیا، اے اللہ اگر میرے مقدر میں گناہ لکھے اللہ اس کو مٹا دے اور نیکیاں کرنے کی مجھے توفیق دے اور نیکیاں کرنا میرے لیے آسان بنا دے. دوستو عزیزو، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کے ساتھیوں کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. لہذا
اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر روز اپنا محاسبہ کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب رات میں ہم سوئیں تو اپنے کل کے دن کا پروگرام طے کریں کہ کل مجھے فجر میں اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اکیلے پڑھتا ہوں، جماعت سے پڑھنا ہے، کل مجھے بہتر بنانا ہے، دین کے اعتبار سے بہتر بنانا ہے۔ تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ ایک کاروباری انسان رات کے اندر اپنا حساب لیتا ہے، آج کتنی کمائی ہو گئی، اور غلطیاں تلاش کرتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کل نہیں کروں گا، وہ اچھا کاروباری بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم آخرت کے کاروباری بنو، آخرت کے تاجر بنو، اور اس نسبت سے انسان دینی اعتبار سے اور بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھ پر سورج غروب ہو جاتا ہے، محاسبہ، جب مجھ پر سورج غروب ہو جاتا ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کل کے مقابلے میں آج میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوا، میں اپنے آپ کو نقصان میں سمجھتا ہوں، میرا نقصان ہو گیا، کل بھی اتنی نماز، اتنی تلاوت، اتنا قرآن، آج بھی اتنا، میں اپنے آپ کو نقصان میں سمجھتا ہوں۔ اور حاکم کی روایت، اس کے اوپر اپنی بات کو اختتام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من استوى یومان فهو مغبون، جس کے 2 دن برابر گزر گئے عمل کے اعتبار سے، صحیح کے اعتبار سے، جد و جہد کے اعتبار سے، وہ آدمی نقصان میں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔